دنیا کے کونے کونے میں بادشاہوں کے قصے کہانیاں مشہور ہیں، لیکن اس سلطنت کی داستان کچھ الگ ہے، کیونکہ یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے جو اپنے کردار اور انصاف سے جانا جاتا تھا۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب عظیم بادشاہ شہنشاہ عظیم کا دور دورہ تھا۔ پورا عالم ان کے نام سے لرز رہا تھا، لیکن ان کا دل لوگوں کے لیے نرم اور عدل پر قائم تھا۔ شہر مہراج پور کے قلعے میں بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایسے سلوک کرتا جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔ شہنشاہ عظیم کا تاج و وراثت میں انہیں ان کے والد شہنشاہ بہرام سے ملا تھا، جو خود ایک بے خوف اور جری بادشاہ تھے۔ لیکن شہنشاہ عظیم کا نام تاریخ میں اس لیے سنہرے حروف میں لکھا گیا کہ انہوں نے اپنی رعایا کے دلوں میں اپنی جگہ محبت اور عزت کے ذریعے بنائی، نہ کہ خوف یا طاقت سے۔ جب عظیم کو تخت ملا تو سلطنت میں ہر طرف بے چینی کا عالم تھا۔ وزراء اور امیر زادے شادیوں میں مگن تھے اور غریب لوگ بھوک اور افلاس کا شکار تھے۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا راج تھا۔ شہنشاہ عظیم نے تاج و تخت سنبھالتے ہی پہلے دن دربار میں سب کو جمع کیا اور کہا، میرے دل میں اپنے لیے کوئی تمنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری رعایا خوشحال ہو۔ اگر کوئی میرے بارے میں سوچے تو یہ نہ سمجھے کہ میں تخت کا خواہ ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں ان کا خادم ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی دربار میں ہر طرف خاموشی چھا گئی، جیسے سب نے پہلی بار کسی بادشاہ کو اس قدر عاجزی سے بات کرتے سنا ہو۔ لیکن یہ عاجزی صرف الفاظ کی حد تک نہیں تھی۔ شہنشاہ عظیم نے عملی طور پہ بھی یہ ثابت کیا۔ پہلے سال انہوں نے سلطنت میں عدل و انصاف کا نیا نظام قائم کیا۔ وہ خود قاضی کے لباس میں چھپ کر عام عدالتوں میں جا بیٹھے جہاں لوگ اپنے مقدمات سناتے تھے۔ ایک دن ایک غریب کسان نے شکایت کی کہ اس کی زمین پر ایک امیر زمیندار نے قبضہ کر لیا ہے۔ بادشاہ نے وہ مقدمہ خود سنا اور زمیندار کو سزا دی۔ یہ دیکھ کر سلطنت کے ہر گوشے میں بادشاہ کی ڈھاک بیٹھ گئی، لیکن یہ خوف نہیں تھا بلکہ انصاف کی روشنی تھی جو پورے ملک میں پھیل گئی۔ دوسرے سال شہنشاہ نے فوج کو منظم کیا اور ڈاکوؤں کا صفایا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ طاقتور فوج کے بغیر ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ان کی قیادت میں فوج نے پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں چھپے ہوئے لٹیروں کے ٹھکانوں پر حملے کیے اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ لیکن ان کی اصل فتح اس دن ہوئی جب انہوں نے اپنی ذاتی محافظ کو، ایک معصوم لڑکی کو ستاتے ہوئے پکڑا۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا کیونکہ محافظ ان کا سب سے قریبی دوست تھا۔ دربار میں سب خاموش تھے کہ بادشاہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن عظیم نے انصاف کا ترازو جھکنے نہ دیا اور محافظ کو موت کی سزا سنائی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا، لیکن بادشاہ نے کہا، جب میرا دوست انصاف سے بچ نہ سکا تو پھر اس ملک میں کوئی بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہاں سے ان کی شہرت دور تک پھیل گئی، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دور دراز کے ممالک میں بھی ان کی انصاف پسندی کے قصے سنائے جانے لگے۔ 5ویں سال میں شہنشاہ عظیم نے رعایا کے فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے۔ ہر گاؤں میں اسکول قائم کیے، ہر شہر میں ہسپتال بنوائے، عوام کو مفت علاج اور تعلیم فراہم کی جانے لگی۔ وہ خود راتوں کو مختلف گاؤں میں جا کر عوام کے مسائل سنتے اور ان کے حل کے احکامات جاری کرتے۔ رعایا انہیں عدل کا شہنشاہ کہنے لگی۔ لیکن تاریخ میں ایک بادشاہ کا ذکر صرف اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آخری دنوں کا بھی ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ شہنشاہ عظیم کی زندگی کے آخری ایام میں ایک نیا دشمن سلطنت کے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ یہ دشمن ان کے دور کے سب سے بڑے حریف سلطنت بلاد فارس کے بادشاہ تھے۔ ایک دن دربار میں پیغام پہنچا کہ فارس کا بادشاہ عظیم سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ عظیم جانتے تھے کہ یہ جنگ کتنی خطرناک ہوگی، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے دربار میں اعلان کیا، ہمیں اپنی سلطنت اور اپنی رعایا کی حفاظت کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑے۔ آخرکار وہ دن آیا جب دونوں عظیم بادشاہوں کی فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئی۔ شہنشاہ عظیم نے بہادری سے جنگ کی، لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہ اس جنگ میں زخمی ہو کر گرے اور انہیں زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے۔ ان کی وفات پر سارا ملک سوگوار تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رہی۔ آج بھی تاریخ میں انہیں ایک ایسے بادشاہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے جو انصاف کا
علمدار تھا اور جس نے اپنی رعایا کو امن و خوشحالی دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچے بادشاہ کی عظمت اس کے عہدے یا طاقت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے انصاف اور رعایا کے لیے محبت میں ہوتی ہے۔ شہنشاہ عظیم کی حکمرانی ایک مثال ہے کہ کس طرح انصاف اور رحم دلی سے ایک سلطنت کو مضبوط اور خوشحالی بنایا جا سکتا ہے۔